नाज़रीन हम जा रहे हैं बाबा अब्दुल अज़ीज़ की तरफ और आपको दिखाएंगे बैतुल्ला जाने का रास्ता, तरीक़ेकार क्या है। आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। ये सामने है बाबा अब्दुल अज़ीज़। ये जितने भी हुज्जाज इकराम जा रहे हैं बाबा अब्दुल अज़ीज़ की तरफ उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, माशाअल्लाह। गेट से पहले अपना ख्याल करें कि आपके पास सामान ज़्यादा तो नहीं है, बैग वगैरह में कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और ख़ुसूसन चावल और इसी तरह ये दाल वगैरह, गोश्त वगैरह, बरोस्ट वगैरह ये सब मना है, तो ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे आपको बाबा अब्दुल अज़ीज़ कैसे हम एंट्री करेंगे। नाज़रीन हो सके जूतों का जो बैग है वो अपने साथ रखें, जूते बाहर ना रखें। जिस तरह ये ख़वातीन के पीछे एक बैग है, इसमें जूते रखें और कुछ एक दो बोतलें पानी की रखें। ये सामने बाबा अब्दुल अज़ीज़ दो मीनार। इंशाअल्लाह हम दाखिल होंगे अंदर, आपको बैतुल्ला की ज़ियारत करेंगे। आप हमारे साथ रहें और दाखिल होने से पहले अपने जूते अपने बैग में डालें। यहाँ शापर वगैरह भी साइडों पर मिल जाते हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये हम नीचे उतरे हैं और सीधा बाबा अब्दुल अज़ीज़ से इंशाअल्लाह आगे आप बैतुल्ला की ज़ियारत करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन सादा सीढ़ियाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, और इसी तरह 79 गेट के अंदर दाखिल होंगे। सादा सीढ़ियाँ मौजूद और बिजली वाली सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, माशाअल्लाह। हम नीचे उतर गए हैं। वो सामने जो सब्ज़ कलर का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है बाबा अब्दुल अज़ीज़। नीचे नाज़रीन क्योंकि नंबर नहीं लगे हुए और बोर्डों के निशान को देखकर उनके नीचे जो है सीधा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें और बाहर निकल जाएं। वो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर बैतुल्ला, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको आना नसीब फरमाए, सबकी हाज़री अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल फरमाए। ये ले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन यहाँ दाखिल होने के बाद बैतुल्ला के पास पहुँच गए हैं, और अगर आपके पास छतरी है उसको खिलाएं। अगर आपके पास पानी है, पानी नहीं है तो अपने पास रखें। ख़ुसूसन छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए छतरी का इस्तेमाल ज़रूरी है, रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो बैग नज़र आ रहा है काले कलर का, इस तरह का बैग रखें, इसमें 2 बोतलें और इसी तरह जूते वगैरह रखें, ताकि इसके उठाने में भी कोई परेशानी नहीं है। गेट पर इसका भी मसला इतना नहीं आता। नाज़रीन ये दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का, इसके साथ ही हजर अस्वद है। यहाँ से आप तवाफ़ के लिए स्टार्ट करेंगे, तवाफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से दुआ मांगते चलें। ला इलाहा इल्लल्लाह नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के सामने हम खड़े हैं और चल रहे हैं, तवाफ़ हो रहा है, माशाअल्लाह। आप ज़ियारत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का, और इसी तरह हुज्जाज किराम उम्रा करने वाले, तवाफ़ करने वालों की ज़ियारत भी कर रहे हैं आप, माशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बैग आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इसमें जूते और 1-2 बोतलें, लाजमी पानी होगा, कुछ खाने पीने बिस्कुट वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं इसमें। नाज़रीन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलें, तेज़ी के साथ ना चलें। अगर आपके ग्रुप के साथी हैं उनको साथ लेकर चलें। ये ना हो आप जल्दी जल्दी चलें और आपके साथी पीछे रह जाएं। तो पहली दफ़ा आप उम्रा करने के लिए आए हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता चलें और रश में ना चलें।
راستے تھوڑا سا باہر ہو کر چلیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، کہ آگے پیچھے ہو گیا تو مسائل اور پریشانیوں کا ایک آپ کو پہاڑ نظر آئے گا. پھر اس سے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ چلیں، تھوڑا سا وقفے سے چلیں، رش سے بچیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. طواف کرنے میں سکون ملے گا. آہستہ آہستہ چلیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں پہلے کر لوں گا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں کر لوں گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے بہتر ہے کہ آپ آہستہ چلیں، اللہ پاک کا ذکر کریں اور گناہوں کی طرف توجہ دیں. اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ پاک کے سامنے حاری مانیں کہ یا اللہ بس میری بس ہو گئی ہے، تو اب گناہوں کو معاف فرما دیں. میں تیرے گھر کا مہمان بن کر آیا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما. ہر مہمان، ہر بندہ مہمان کی عزت احترام کرتا ہے. مولا ہم بھی تیرے گھر کے مہمان ہیں، تیرے مہمان بن کر کے آئے ہیں، یا اللہ تیرے پاس تو ہر چیز ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ناظرین، اپنے کندھے کو ننگا کریں، یعنی کپڑا اس سے ہٹائیں. طواف کے دوران جب طواف اسٹارٹ کریں، اپنے جو مونڈا ہے، دایاں بازو ہے، اس کے اوپر سے احرام کا کپڑا ہٹا دیں، جس طرح آپ کو حاجی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سیدھا بازو، الٹا بازو نہیں، سیدھا بازو ہے، یہ یاد رہے. ناظرین، نیت کرنے سے پہلے جب گرین لائٹ پہ آئیں تو اپنے بازو کی ترتیب کر لیں اور اسی طرح احرام کو صحیح باندھیں. یہ دیکھیں حجاج کرام ماشاءاللہ بیگ کو پکڑا ہوا یا اسی طرح کپڑوں کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ ساتھ رہنے کا ایک طریقہ کار ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے. Siap memasuki putaran kedua. Bisunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna hadha al-baita baituk wal harama haramu wal hamda وهذا مقام العائذ سبحان الله والحمد ماشاءاللہ آپ ناظرین سن رہے ہیں حجاج کرام کے جو دعائیں ہیں گروپ کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ یہ جو آوازیں آتی ہیں انڈونیشیا یا ترکیہ یا عراق اور اسی طرح مصر کے، یہ اکثر اونچی آواز، بلند آواز سے دعائیں مانگتے ہیں. ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اور باقی گروپ والے ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ صفائی کا نظام ہے خوبصورت. ناظرین دوست احباب، اسی طرح صرف پاکستانیوں میں یہ چیز نہیں ہے، باقی اکثر
یعنی کہ ممالک میں اکٹھے ہو کے طواف کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے کہ اکٹھے ہو کے طواف کرنا، اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا، اکٹھے ہو کے صفا مروہ کرنا اور اکٹھے ہو کے ہوٹلوں میں جانا، واپس آنا، اسی طرح ان کا معمول ہے۔ اور کچھ ہمارے پاکستان کے وہ ان کو چاہیے کہ ان کے طریقہ کار کو سیکھیں اور اس طرح طواف کریں، عمرہ کریں۔ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، تو کم از کم ہمارے جو دوست احباب جب آئیں تو کم از کم ایک دفعہ تو اکٹھے ہو کے طواف کریں، عمرہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں اللہ رب العزت کے مہمان بیت اللہ کو طواف کرنے والے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت بچہ ماں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے فیملی کو بھی اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور اسی طرح ہمارے ناظرین جو بار بار دعاؤں کا کہتے ہیں فیملی کے ساتھ ہم آئے ہیں، اللہ پاک ان کو آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے بہت ہی پیارے لگتے ہیں حرم شریف میں، مسجد نبی میں، اور اسی طرح ان کا آنا جانا اور اسی طرح بچوں کی آوازیں اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ کو زیادہ لبیک کی صدائیں جو دیتے ہیں، وہ ہر حاجی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور اللہ پاک کے گھر میں آ کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے بچوں کو، ہمارے ناظرین کے بچوں کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ پاک ان کے دعاؤں قبول فرمائے اور جلد از جلد اسے ربیع الاول میں ان کو عمرہ نصیب فرمائے، مقدس مقامات کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ناظرین خوبصورت منظر طواف کا، اور کچھ حجاج کرام سر کے اوپر دوپٹہ اور کچھ سروں پر دوپٹے کے اوپر پھول، ماشاءاللہ دور سے یعنی کہ پہچاننے کی ایک طریقہ کار ہے۔ اور دیکھو سامنے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو دعا ہے وہ تو یاد ہوگا۔ ناظرین جو آ رہے ہیں آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور دعا جو مسنون ہے یا قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جو دعائی الفاظ ہیں، ان کو یاد کریں۔ ان کو یاد کرنا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ناظرین ایک تو ہمارے اپنے الفاظ ہیں، یعنی اردو کے، پنجابی کے یا انگلش کے یا جو زبان ہے، ایک ہے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو زبان اقدس سے وہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہیں، تو مسنون دعائیں لازمی یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور حجر اسود کے سامنے جب ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ لازمی پڑھیں، اور ہاتھوں کو بلند کریں، دونوں ہاتھوں کو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
اور دونوں ہاتھوں کو اگر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں یعنی چلتے چلتے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی صحیح ہے۔ بہرحال اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں، اپنے گریبان کی طرف دیکھیں، اپنے دل کی طرف دیکھیں اور دل کو منور کرنے کی کوشش کریں، اور آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں بیت اللہ کا نقش سجا کر جائیں، اور جو ہی آپ آنکھیں بند کریں اللہ پاک کا گھر آپ کے سامنے ہو، ایسا نقشہ دل میں بٹھائیں۔ یہ تب بھی بیٹھے گا جب ہمارے گناہ جو ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ جب گناہ ہمارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر اس طرح کے مقدس مقامات کی زیارتیں جو ہیں، جو ہمارے دل دماغ میں یعنی کہ پورے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں گناہوں سے مکمل پرہیز، آئندہ پورا عزم ہو کہ یا اللہ میں پہلے نمازی نہیں تھا اب نمازی بنوں گا، یا اللہ میں پہلے جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا۔ تو یہ جو گناہ ہیں ان سے مکمل ہی پرہیز کریں، ہمارے ماں بہن اور غیبت چغلی اور اسی طرح ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور آئندہ اس کا پورا عزم کریں کسی کی چغلی ہم نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کو یہی بتا دے کہ میں نے جانا ہے عرش روز نبی بھائی کی پیمنٹ ایک جگہ پہ پیمنٹ ہونی ہے، اور بتا دے کہ نا روز روز ایسے کرا جب کہ نبی بھائی کی ناظرین چلتے چلتے دعا اور استغفار، اور جن ساتھیوں نے آپ کو دعا کے لیے بولا ہے ان کے لیے لازمی دعا کریں، اور دعا بھی دنیا کا بھی کریں اور آخرت کا بھی، خاتمہ ایمان کے لیے بھی دعا کریں، اور قبر کی روشنی جہاں اندھیرا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں روشنی کے انتظام کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ ایک چراغ کی شکل میں آ جائے، تو وہاں بھی روشنی ہمیں ملے۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے طواف والدین کے ساتھ کندھوں پر بیٹھ کر اور گود میں بٹھا کر طواف کرنا کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ ان بچوں کو اللہ رب العزت نے بلایا اپنے گھر، ماشاءاللہ کتنی پیاری گڑیا ہے، یہ دیکھیں چھوٹا بچہ احرام کو سجائے ہوئے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف ماشاءاللہ کریں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ناظرین جب طواف کے لیے آپ بیت اللہ کے اندر آئیں تو حتیم میں جب ہی یعنی کہ بیت اللہ کے قریب پہنچیں جہاں طواف چل رہا ہے، سب سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے موبائل کی طرف دھیان کریں اور گھنٹی کو بند کریں، اور بعض دفعہ جو گھنٹی لگا ہوا ہے وہ گانے کی شکل میں ہوتا ہے یا کسی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو بہرحال گھنٹی کا جو بیل ہے اس کو ختم کریں، آواز کو بلند نہ ہونے دیں، کسی حاجی کے کان میں بھی آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر گھنٹی بدلیں تو وہ بہتر ہوگا، اذان ہو اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ بہت ہی اچھا رہے گا، اور بجائے گانے والی گھنٹی سے۔ تو اللہ رب العزت کے گھر میں یہ چیزیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کریں، اور موبائل کو جب تک آپ گھنٹہ ہے 2 گھنٹہ ہے اللہ پاک کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں تو موبائل کو آف کر دیں، بند کر دیں۔ اگر یہ بند بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم گھنٹی جو آواز ہے گھنٹی والی فون والی تو اس کو آپ بند کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا اچھا مشورہ ہم دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کے قریب، تو یہاں تو میرے بھائی
जिस तरह इंसानों का ये जमा होने का एक मरकज़ है, इसी तरह मलाइका का भी एक मरकज़ है जमा होने का। मलाइका और फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में रहमतें लेके आते हैं। तो नाज़रीन, उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी बनती है, उनको तकलीफ़ पहुँचता है जब गाने वगैरह, इसी तरह वीडियो वगैरह, इसी तरह जो फाहश हैं, बाज़ दफ़ा टिकटॉक पे, बाज़ दफ़ा हुज्जाज किराम जो बैठे हैं फेसबुक खोल लेते हैं, इसी तरह यूट्यूब को खोल देते हैं और उनमें अजीब अजीब वीडियो वगैरह निकलते रहते हैं। तो इनसे परहेज़ करें, मुकम्मल परहेज़ करें। ज़रूरी बात करना कोई मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बैतुल्लाह का अदब नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Sen hikayeyle tehlikesi o. Hacı huzur diyoruz. Hacı yani. Bulut. नाज़रीन, इसी तरह दोस्त अहबाब पूछते रहते हैं कि रश कब ख़त्म होता है, तवाफ़ करें या उम्रा करें, रश कब ख़त्म होता है या कम हो जाता है। तो नाज़रीन, याद रहे सुबह के टाइम तकरीबन 9 बजे 8 बजे के बाद रश ख़त्म हो जाता है। इतना रश ख़त्म नहीं होता कि आप बिल्कुल यानी मताफ़ अल्लाह पाक का घर खाली हो, ऐसा नहीं है। तो रश कम हो जाता है, यानी जितनी गर्मी होगी उतना ही तवाफ़ में लोग कम आते हैं, गर्मी से बचते हैं। और तकरीबन 9 बजे से लेके 2-3 बजे तक, और 3 के बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी दोपहर को ज़ोहर के बाद 3 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का आना शुरू हो जाता है। नमाज असर तकरीबन अभी जो हो रहा है वो 4 बजे के करीब है। 4 बजे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मगरिब का 1 घंटा पहले मगरिब की जो नमाज है तकरीबन 7 बजे है, यानी 6 बजे काफ़ी रश बन जाता है। 6 से लेके फिर रात को 10 बजे तक, यानी इशा की नमाज 8:30 करीब है, तो 10 बजे तो काफ़ी रश थोड़ा सा आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। और अगर उम्रा करना हो, तवाफ़ करना हो, दोपहर को है, और इंशाल्लाह आपको बोसे का भी चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रश कम होता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, बोसे हजर अस्वद का जो बोसा है वो उसके चांस ज़्यादा होते हैं इंशाल्लाह। तवक्को यानी कि है कि अल्लाह पाक आपको बोसा भी दिला दे, यानी कि रश कम होने की वजह से। नादरीन, जब हजर अस्वद का बोसा लेना हो तो अपने पर्स का ख़ास ख्याल रखें, अपने जेब का ख़ास ख्याल रखें, अपने मोबाइल का ख़ास ख्याल रखें। नीचे गिर जाते हैं, मिलते नहीं हैं, टूट जाते हैं। आपका जो पर्स है, इकामा है, पासपोर्ट है, वो ज़ाय हो सकते हैं, किसी के हाथ में ना आए, किसी के पाँव के साथ कुछ ले जाएँ। आपका पासपोर्ट ज़ाय हो सकता है, नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ें सामने रखें। जब हजर अस्वद का बोसा लेना हो तो आप मुकम्मल तैयारी करके आएँ और अपने बैग का ख़ास ख्याल रखें। जो कीमती चीज़ें हैं उनको साथ ना रखें।
माशाल्लाह तवाफ मुकम्मल करने के बाद आप पीछे हटें, ये सामने बैतुल्लाह का दरवाज़ा और इसी तरह मकाम इब्राहिम, और पीछे आ जाएं और आराम से बैठें, 2 रकात नमाज अदा करें। वो देखें प्लास्टिक, ये देखें प्लास्टिक, और उसके पीछे रैक लगा हुआ है, और उसके पीछे नमाज अदा करें। तसल्ली के साथ 2 रकात पढ़ें और 4 रकात पढ़ें, जितने पढ़ना है, लेकिन तवाफ़ के लिए 2 रकात है। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 2 रकात वो लाजमी है, ठीक है। और सलात तौबा पढ़ें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और रो रो के दुआएं मांगें। अल्लाह पाक के घर के मेहमान बन के आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में, माल में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को एक आम घर जैसा ना बनाए, ना ऐसा ज़हन हो, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, रब्बे कायनात का घर है, ये पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वमन दखलहु कान आमिना वमन दखलहु कान आमिना। जो आदमी यहाँ दाखिल हो गया वो अमन में आ गया है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशखबरी कितना है कि जो मेरे घर में पहुँचा वो अमन और सुकून में आ गया। तो मेरे भाई, ये जो बैठे हैं हुज्जाज किराम, उम्रा करने वाले, ये आम आदमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं। दुनिया में हम किसी के मेहमान बन जाते हैं 1-2 दिन के लिए, हम कहते हैं हम चौधरी साहब के मेहमान, हम वज़ीर आज़म के मेहमान। ये मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं जो बैठे हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के मेहमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है, लेकिन हर बंदा इखलास के साथ दुआ मांगे, इखलास के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करे, दिल से तौबा करो, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से तौबा करें आप, तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर कैसा करम फरमाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। कैसा फजल फरमाएगा, रहमतें अता फरमाएगा। यहाँ बैठे बैठे हर गुनाह से तौबा करें। जो बग़ैर दाढ़ी वाले हैं, दाढ़ी का एहतमाम करें, और इसी तरह जो झूठ बोलने वाले हैं, आइंदा पूरा आज़म करें। जो कारोबारों में कमी कोताही करते हैं, उनको चाहिए कि आज के बाद पूरा आज़म करके जाएं, हम कारोबार में कमी कोताही नहीं करेंगे। और इसी तरह कारोबार में हेरा फेरी नहीं करेंगे, और इसी के तरह वादा खिलाफी नहीं करेंगे। और इसी तरह अजीब अजीब गुनाह है मेरे भाई, इंसान शुमार करने को आए तो शुमार भी नहीं सकते। तो हर आदमी अपने आप को पहचानता है कि मैं किस गुनाह में मुलव्विज़ हूँ, और गुनाह क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है कि हमारे सीनों में क्या क्या छुपा हुआ है, अल्लाह पाक जानता है, उसी का घर है। इखलास के साथ, पक्के सच्चे दिल के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करें। नाज़रीन, 2 रकात अदा करें और इसके बाद दुआ है। और 2 रकातों में हम क्या पढ़ेंगे? अलहम शरीफ के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में अलहम शरीफ के बाद सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। इसके बाद रुकू सिजदा अत्तहियात, इसके बाद सलाम है, सलाम करने के बाद दुआ है। और इसके पीछे हमने क्या करना है? सफ़ा मरवा करना है। सफ़ा मरवा की तरफ रुख करें और सफ़ा मरवा की तरफ जाएं। 7 चक्कर बैतुल्लाह और 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे, वो सामने मकाम इब्राहिम नज़र आ रहा है, इसके पीछे जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठें। और इसके बाद हमने क्या करना है? सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हैं। सफ़ा, सबसे पहले सफ़ा पे पहुँचेंगे। जिस गेट की तरफ जाओ, जिस रास्ते से जाओ, सबसे पहले हम सफ़ा में पहुँचेंगे, और सफ़ा के बाद हम मरवा तक पहुँचेंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा।
اور اسی طرح پھر مروہ سے چلیں گے تو صفا تک پہنچیں گے، دوسرا چکر بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے آگے سلوب ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ناظرین دوپہر کا وقت ہے، دیکھیں رش اتنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ جو ہی گرمی آئے گی تو رش بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کتنا یعنی کہ آپ کو کھلا نظر آ رہا ہے تو رش آپ کو کم نظر آ رہا ہے۔ آرام سکون کے ساتھ آپ عمرہ کریں، طواف کریں اور سائڈ پر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے گھر بھی دیکھتے رہیں۔ ناظرین عمرہ کے لیے آپ نے جو گیٹ استعمال کرنے ہیں وہ باب عبدالعزیز اور 79 باب ملک فہد استعمال کریں۔ اگر باب السلام والے ایریا میں ہو تو وہاں بڑا گیٹ باب السلام ہے۔ یہ 3 گیٹ بڑے ہیں۔ جب عمرہ کے لیے طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کے قریب، بیت اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں تو بڑے گیٹ کا استعمال کریں، اسی گیٹ سے آئیں تو انشاءاللہ آپ جلد ہی بیت اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چھوٹے گیٹ کا استعمال نہ کریں، اور چھوٹے گیٹ ناظرین یہ وہ ایریا ہے جو 8 نمبر حمام اور 4 نمبر 5 نمبر حمام کے درمیان میں ہے۔ ایک سائڈ پہ کلاک ٹاور ہے، دوسرے سائڈ پہ شرکا مکہ اس کو کہتے ہیں، اور سامنے ابراہیم خلیل۔ یہ بورڈ کو اس کراس کریں گے، سامنے آپ کو کبوتر چوک ابراہیم خلیل روڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آگے جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں وہ جبل عمر اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح پر حجاج کرام یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا وغیرہ یہاں ملتا ہے اور جوس وغیرہ، اور اسی طرح یہ دیکھیں حجاج کرام کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، چائے تقسیم کرتے ہیں، جوس وغیرہ تقسیم ہوتا ہے، روٹی وغیرہ اور چاول وغیرہ، بریانی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں استعمال کریں، اور حجاج کرام اگر لینا ہو تو یہاں آ جا کریں تو انشاءاللہ آپ کو کھانا مل جائے گا۔ جوس وغیرہ اور چائے وغیرہ، کھجوریں وغیرہ بہت ہی یعنی کہ اچھے انداز سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو آج صبح سے رات جو ہے جمعے کی ہے تو بہت زیادہ رش بنتا ہے اور کھانا پینا وافر مقدار میں ملتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو بھوک ستا رہا ہو، ہوٹل کہیں نہیں مل رہا ہو تو آپ یہاں آیا کریں، انشاءاللہ کھجوریں اور اسی طرح آپ کو چائے وغیرہ یہ چیزیں انشاءاللہ۔ ناظرین ابھی آپ کو چھت پر لے کے آئے ہیں، وہ سامنے دیکھو، اس کو باب ملک فہد کا ایریا ہے، چھت ہے، وہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو خوبصورت، اور نیچے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دکھاتے رہتے ہیں، نیچے بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہ گنبد۔ اگر اوپر چھت پر آ جائیں تو اس طرح کا خوبصورت منظر دکھاتا ہے، 3 گنبد اسی طرح اوپر نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہترین جگہ ہے اور کھلی ہوا ہے اور کھلے فضا ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں۔ یہاں بھی ناظرین زمزم کا پانی اور اسی طرح مصلی وغیرہ، اسی طرح قالین وغیرہ یہاں بڑے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وضو کا پانی مل جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ٹوٹی نل ہیں جو وضو کا پانی ہے، اور اسی طرح پینے کے لیے بھی یہاں نل لگے ہوئے ہیں، اور یہاں حجاج کرام بوتل وغیرہ بھر کے روم میں لے کے جاتے ہیں، 5 لیٹر 10 لیٹر اس طرح بھر کر لے جاتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں طواف چل رہا ہے، اور طواف کا ایریا دیکھیں، یہ خوبصورت منظر، ماشاءاللہ یہ طواف ہے، اللہ رب العزت کا گھر کا طواف ہو رہا ہے چھت پر۔ یہ دیکھیں یہاں بھی کافی رش بنتا ہے، اور یہاں زیادہ سے زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جو احرام انہوں نے نہیں پہنا، کپڑے کے ساتھ آئے ہیں
تو وہ حضرات ہیں. بہت ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے چھت. یہ ہے نماز مغرب کے سے پہلے ماشاءاللہ باہر کا ایریا ہے. یہ ہے 79 گیٹ اور عزیز گیٹ کے درمیان میں ایریا ہے. وہ دیکھیں افطاری کے لیے ماشاءاللہ کتنا سامان لے کے ہیں. تقریباً اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. بہت وافر مقدار میں حجاج کرام آتے ہیں, افطاری کرتے ہیں. جمعرات کا روزہ اور سمار کا روزہ اور زیادہ سے زیادہ عرب کے لوگ رکھتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے وہ بھی روزہ رکھیں سمار کا اور اسی طرح جمعرات کا, اور نفلی روزے رکھنے چاہیے. یہاں آ کر اور کوئی کام نہیں ہے ناظرین, صرف نمازیں پڑھنی ہے. اسی طرح جو قضاء کے روزے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ حرم شریف میں ہم قضاء روزے بھی رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں. امید ہے آپ کو یہ معلومات ہم نے آپ کو دیے ہیں بہت اچھے لگے ہوں گے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ناظرین ماشاءاللہ آج جمعرات اور یہ دیکھیں ربیع الاول کا چاند ماشاءاللہ نظر آ گیا ہے. یہاں مکہ المکرمہ اگر ادھر رہتے ہیں تو آپ کو اس طرح نئی تاریخ جو ہوتی ہے چاند کی, وہ اس چاند کو خوبصورت مزین کیا جاتا ہے. یہ سبز کلر میں ہے, بعض دفعہ اس میں چھوٹے اور بلب بھی جگمگا اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. ربیع